بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاف دل انسان کی 5 نشانیاں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ضرور سنیں۔ بخاری شریف کے باب الادب میں حضرت اسماء بنت یزید سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صاف دل انسان کے اندر یہ 2 نشانیاں پائی جاتی ہیں، جبکہ سیاہ دل انسان کے اندر 3 نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ محترم ناظرین، سب سے پہلے بات کرتے ہیں صاف دل انسان کی 5 نشانیاں کون کون سی ہیں۔ ماہر نفسیات کے مطابق صاف دل انسان میں یہ 5 نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ نمبر 1، ایسا شخص جو بہت جلد جذباتی ہو جاتا ہے، یعنی جب اس کے سامنے کوئی غلط بات کی جائے تو وہ یہ نہیں جانتا کہ اس کے آگے کون بیٹھا ہے یا اس کے جذباتی پن کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں۔ وہ کھل کر اپنی سچائی کا اظہار کرے گا اور اس مقصد کے لیے جذبات کا سہارا لے گا۔ نمبر 2، ایسا شخص جس کا غصہ تھوڑی دیر کے لیے ہوگا، یعنی جیسے وہ بہت جلدی جذباتی ہو جاتا ہے اور سامنے والے سے جھگڑا کر لیتا ہے، ویسے ہی بہت جلدی ٹھنڈا بھی ہو جاتا ہے اور پھر سے بالکل ایسا ہو جاتا ہے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ نمبر 3، ماہر نفسیات کے مطابق ایسا شخص نہایت حساس طبیعت کا مالک ہوتا ہے اور لوگوں کے تلخ رویے اسے بہت تکلیف دیتے ہیں۔ یعنی ایک صاف دل انسان جب کسی کا تلخ رویہ دیکھتا ہے تو اسے بہت تکلیف ہوتی ہے اور وہ اندر ہی اندر سے ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 4، ایسا شخص جو ہر رشتے کو دماغ کی بجائے اپنے دل سے نبھائے گا، یعنی جس کے ساتھ تعلق نبھائے گا دل سے نبھائے گا، پورے کا پورا اسی کا ہو جائے گا اور ہر دم اس کی خیر و بھلائی کے لیے بے قرار رہے گا۔ نمبر 5، ماہر نفسیات کے مطابق ایک اچھے اور صاف دل انسان کی 5ویں نشانی یہ ہے کہ ایسا شخص کبھی کسی کے دل میں اپنے لیے وہ خلوص اور وہ محبت نہیں جگا پائے گا جو وہ دوسروں کے لیے محسوس کرتا ہے، جبکہ اس کے برعکس چالاک، ہوشیار، مکار اور چاپلوس قسم کے لوگ سب کے دلوں میں اپنی جگہ بنا لیتے ہیں۔ دوستو، آئیے اب اس کائنات کے سب سے بڑے امام و پیشوا نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے جانتے ہیں کہ اچھے اور صاف دل انسان کی خوبیاں کیا ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف کے باب الادب میں لکھا ہے کہ اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں تمہارے اچھے لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمیں اس بارے میں ضرور آگاہ فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ لوگ کہ جب ان پر نظر پڑے تو خدا یاد آ جائے، یعنی جن لوگوں کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے وہ تم میں سے بہترین اور اچھے قسم کے لوگ ہیں۔ پہلی قسم کے لوگ یہ اللہ تعالیٰ کے وہ نیک بندے ہیں، ان کی عبادت، نیکی اور تقوی کی جھلک ان کے چہروں پر نور کی صورت میں دکھائی دیتی ہے اور انہیں دیکھ کر دل میں خیال آتا ہے کہ اس قدر بارونق اور پر نور چہرہ کسی اللہ والے کا ہی ہو سکتا ہے۔ عام طور پر انسان کے اندر کی کیفیات کا اندازہ اس کے چہرے سے ہی ہو جاتا ہے۔ چہرہ انسان کی باطنی حالت کا عکاس ہوتا ہے۔ غصہ ہو یا راحت، خوشی ہو یا غمی، ناراضگی ہو یا رضامندی، انسان کے چہرے سے واضح پتہ چل جاتا ہے۔ اسی طرح انسان کے نیک اور برے اعمال کے اثرات بھی چہرے سے ظاہر ہوتے ہیں۔ بخاری شریف کی ایک روایت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک خواب کا منظر بیان فرمایا کہ میں نے ایسے لوگوں کا ایک ہجوم دیکھا جن کے چہروں کی کیفیت یہ تھی کہ چہرے کا آدھا حصہ خوبصورت اور باقی آدھا حصہ بدصورت تھا۔ میں نے فرشتوں سے سوال کیا کہ یہ لوگ کون ہیں؟ فرشتوں نے جواب دیا کہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جن کے نیک اور برے اعمال برابر ہیں، یعنی اعمال صالح بھی انہی نے کیے ہوں گے اور اعمال سیئہ میں بھی پیچھے نہیں رہے۔ ان کے نیک اعمال ان کے چہروں پر نور کی صورت میں نظر آ رہے ہیں اور برے اعمال چہرے پر سیاہی اور کالک کے طور پر نمایاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نیک اور مخلص بندوں کے چہروں پر تقوی اور نیک اعمال کا نور ہوتا ہے، اس لیے ان کے بارونق اور نورانی چہرے دیکھ کر خدا کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ دوسرے وہ لوگ جن کے اعمال و حرکات، ان کا اٹھنا بیٹھنا، لین دین، عبادت و معمولات اللہ تبارک و تعالی اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کے مطابق ہوتے ہیں، انہیں دیکھ کر ایک مسلمان کی عملی زندگی کا نقشہ سامنے آ جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کو دیکھ کر خدا بھی یاد آ جاتا ہے۔
دوستو نبی کریم کا فرمان مبارک ہے، تم میں سے کامل مومن وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے، اور مومن اپنے حسن و اخلاق سے دن میں روزہ رکھنے والے اور رات میں عبادت کرنے والے کا درجہ پا لیتا ہے۔ ایک دفعہ ایک شخص نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا، حسن خلق سے کیا مراد ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، حسن خلق یہ ہے کہ تم اپنے کاندھوں کو جھکا لو، اپنی گفتگو کو پاکیزہ بناؤ اور اپنی دینی بھائیوں سے خندہ پیشانی سے ملاقات کرو۔ امام نے جو یہ فرمایا کہ اپنے شانوں کو جھکاؤ، یعنی کہ اپنے دینی بھائیوں سے نرمی اور تواضع سے پیش آؤ، سختی یا غلیظ و غضب کے برتاؤ سے پرہیز رکھو۔ مومن کی سختی و غلیظ و غضب صرف کافر کے مقابلے میں ہونا چاہیے، اور مسلمانوں کو آپس میں محبت اور الفت سے پیش آنا چاہیے۔ ناظرین، اگر آپ بھی اللہ کے نیک بندے بننا چاہتے ہیں تو ہر انسان سے اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئیں، ماں باپ کی فرما برداری کریں، ان سے اونچی آواز میں بات نہ کریں، انہیں کبھی جھڑکے نہیں، ان کے ساتھ نرمی سے بات کریں، ان کے اسی طرح خیال کریں جس طرح انہوں نے بچپن میں آپ کا خیال رکھا تھا۔ بندوں کے ساتھ اچھے اخلاق میں یہ بھی ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ صلح رحمی سے پیش آئیں۔ ہمارے پیارے آقا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو تمہیں محروم کرے اسے عطا کرو۔ ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر لمبی عمر چاہتے ہو تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلح رحمی کرو۔ اچھے اخلاق کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ ہم سلام میں پہل کریں، سلام کو عام کریں، ہر جاننے والے اور انجان مسلمانوں کو سلام کریں، جبکہ یہ بات عام ہو چکی ہے کہ ہم صرف اسی کو سلام کرتے ہیں جس کو ہم جانتے ہیں۔ محترم ناظرین، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اچھے لوگوں کی خصوصیات بیان فرمائی، وہیں پر فرمایا کہ میں تمہیں تمہارے برے لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ ضرور بیان فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چگل خور یعنی لوگوں کی چگلی لگانے والے، یعنی لوگوں کی باتوں کو ادھر ادھر پہنچانے والے، ایک بات دوسرے کے آگے، دوسرے سے تیسرے کے آگے اور تیسرے سے بات چوتھے کے آگے بیان کرنے والے برے ہیں۔ ناظرین، اس بری عادت کا ہمارے ہاں عام طور پر رواج پایا جاتا ہے، اور ہم میں سے بہت سے لوگوں کی یہ عادت بن گئی ہے۔ ہم بلا وجہ لوگوں کو بتاتے رہتے ہیں کہ فلاں شخص تمہارے بارے میں یہ کہہ رہا تھا اور فلاں جگہ تمہارے بارے میں یہ باتیں ہو رہی تھی۔ بلا ضرورت ایسی باتیں کرنا شرعاً گناہ کبیرہ شمار کیا جاتا ہے، لیکن ہمارے ہاں اسے گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا، حالانکہ ایسی باتیں اکثر فتنہ و فساد اور جھگڑے کا سبب بنتی ہیں۔ ہمارے اکثر ہونے والے باہمی تنازعات اور جھگڑوں کی اگر وجہ تلاش کی جائے تو اکثر ان تنازعات کے پیچھے کوئی نہ کوئی چغلی کار فرما ہوتی ہے۔ چغل خور ایک بیمار انسان ہے جو کبھی بھی ایک دوسرے کی اچھی باتیں منتقل نہیں کرتا، بلکہ وہ ایک دوسرے تک ایسی باتیں پہنچاتا ہے جس سے کینہ، دشمنی، فتنہ اور رنجش پیدا ہو۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، فتنہ پردازی قتل سے بھی بڑا گناہ ہے۔ ایک دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے، تباہی اور بربادی ہے ہر استانہ زن اور چغل خور کے لیے۔ ناظرین، یہ ایک بہت برا اور گھٹیا عمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے برے لوگوں کی علامت قرار دیا ہے۔ اللہ پاک ہمیں نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ ناظرین، کمنٹس باکس میں آمین اور خالق کائنات کے 99 مبارک ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے۔